السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم آپ کے سامنے قاری حنیف صاحب کا بہت ہی پیارا بیان لے کے آئے ہیں۔ آج کا عنوان ہے دوستو نکاح کی فضیلت۔ اس پر بیان فرما رہے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ سے گزارش ہے بیان کو مکمل سنیے گا۔ دوستو، چینل پہ نئے ہوتے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا۔ چلو چلتے ہیں اس بیان کی اور۔ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وخاتم النبيين باليقين محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
من لم يرحم صغيرنا ومن لم يوقر كبيرنا فليس منا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دوسری اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کوئی جلسہ نہیں، کوئی ویسے دنیاوی تقریب نہیں، بلکہ نکاح کی محفل اور مجلس ہے. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ہر معاملے میں زندگی کے تمام تر شعبات میں مسلمانوں کے انسان کو زندگی میں جس قدر ضروریات پیش آتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان تمام ضرورتوں کا مداوا فرمایا اور ان کے لیے طریقہ کار متعین فرمایا. پیدائش سے لے کر کے قبر تک، مہد سے لے کر لحد تک ساری زندگی کے جو طریقہ کار اور اصول اور ضابطے ہیں وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو بتا دیے گئے. خود مختار کوئی نہیں کہ جو چاہے کر گزرے اور جس طرح سے چاہے کر لیا کرے، اپنی مرضی اپنی منشا کے مطابق، ایسا نہیں، بلکہ ہم تمام مسلمان جتنے بھی ہیں وہ اس بات کے اندر مقید ہیں قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. نکاح ہو، شادی ہو، بیاہ ہو، کسی قسم کی تقریب بھی ہو، ان تمام تقریبات کے اندر حق سبحانہ و تعالی نے ہمیں غلامی کا حکم دیا کہ ہم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کریں، اور آپ نے ہمارے لیے طریقہ کار متعین فرمایا. گزشتہ قوموں میں یہودیوں کے یہاں نکاح کا کچھ اور طریقہ رائج تھا. عیسائیوں کے یہاں لڑکی لڑکے کے گلے میں ہار ڈال دیتی تھی اور لڑکا لڑکی کے گلے میں ہار ڈال دیتا تھا، چلو نکاح ہو گیا. یہودیوں کے یہاں یہ رسم تھی کہ لڑکی لڑکے کو کپڑا اڑا دیتی تھی اور لڑکا لڑکی کو کپڑا اڑا دیتا تھا، چلو نکاح ہو گیا. ہندوؤں کے یہاں پھیروں کی رسم، بعض قوموں میں انگوٹھی تبدیل کرنے کی رسم تھی، بعض قوموں میں ایک دوسرے کو پیسے اور وقت کا سکہ لینے دینے کی رسم تھی. مگر شہنشاہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو طریقہ کار متعین فرمائے وہ نرالے اور عظمتوں والے اور امتیازی شان کے مالک. خداوند عالم نے اس پورے جہان میں کافۃ للناس، پوری بنی نوع انسان کے لیے
طریقہ کار لے کر حضور دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے ایک ایک چیز کے طریقہ کار کو متعین کر کے سنت بنا دیا. سنت اور بدعت میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، آدمی ہر شخص سمجھ نہیں سکتا، توجہ کریں گے تو سمجھ میں آئے گی بات. سنت کے 3 خاصے ہیں. سنت میں 3 مقام اور 3 درجے اور 3 باتیں لازمی پائی جاتی ہیں بخلاف بدعت کے. سنت ہمیشہ سادہ ہوگی، سنت میں ہمیشہ سادگی ہوگی. اس کے مقابلے میں بدعت جاذب نظر اور دلکش اور دل فریب ہوگی. سنت ہمیشہ سادگی کے ساتھ چلے گی اور بدعت اس کے مقابلے میں دلکش ہوگی، پرکشش ہوگی، اس کے اندر رونق پائی جائے گی، بہت کچھ ہوگا. یہ فرق ہے سنت اور بدعت کا. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ سنت جو ہوگی اس کی حیثیت بین الاقوامی ہوگی. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو لایا ہوا طریقہ کار اور دستور اور اصول ہوگا، جو مکے والوں کے لیے، وہی مدینے والوں کے لیے، وہی عرب والوں کے لیے، وہی عجم والوں کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے طریقہ کار ایک ہوگا. یعنی سنت کی حیثیت بین الاقوامی ہوگی. یہ نہیں کہ مشرق والوں کے لیے سنت کچھ اور مغرب والوں کے لیے کچھ اور. مثال کے طور پر یہ بات نہیں کہ مدینے والوں کے لیے تو 3 سانس میں پانی پینا سنت ہو اور پاکستان والوں کے لیے کوئی قید نہیں، چاہے 2 میں پی لیں یا 4 میں پی لیں، ایسا نہیں. جو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہوگا وہ پوری دنیا میں شمال کا باشندہ، جنوب کا باشندہ، مشرق میں رہنے والا، مغرب میں رہنے والا، یہ تمام کے تمام ایک ہی طریقہ کار کے پابند ہوں گے اور وہ سنت کی حیثیت بین الاقوام میں پوری دنیا میں ایک طریقہ چلے گا بخلاف بدعت کے. بدعت کا درجہ علاقائی ہوتا ہے. بدعت ہمیشہ علاقائی ہوا کرتی ہے. سندھ والوں کی بدعت کچھ اور ہے، پنجاب والوں کی بدعت کچھ اور ہے، سرحد والوں کی بدعت کچھ اور ہے، بلوچستان والوں کی بدعت کچھ اور ہے، ہندوستان کے باشندے اور پورب کے باشندوں کی بدعت کچھ اور ہے. بدعت علاقے کے ساتھ بدل جاتی ہے، سنت پوری دنیا میں ایک سی چلتی ہے. اور پھر ایک اور فرق، سنت کی حیثیت تمام ہوتی ہے. جو طریقہ کار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے چھوڑا تھا اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی. وہی طریقہ کار رہے گا جو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت رائج کیا تھا، صحابہ کو بتایا تھا، صحابہ نے اس پہ عمل کیا تھا. 1400 سال کے بعد بھی وہی طریقہ رائج ہوگا تو سنت کہلائے گا. پتہ چلا سنت میں ہمیشگی ہے، سنت میں دوام ہے، سنت میں استمرار ہے. اور اس کے خلاف بدعت جو ہے وہ زمانے کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے. سبحان اللہ. بے شک. مثال کے طور پر آج سے 25-30 برس پہلے لوگ جب غیر اللہ کی قبروں پہ نیازیں چڑھایا کرتے تھے تو برف ہی چڑھایا کرتے تھے، بالو شاہی، ₹2 سیر ملا کرتی تھی. اب 20-30 روپے سیر کون چڑھائے؟ اب یار لوگوں نے وہ جو چاولوں کی بنی ہوئی کھیر ہے وہ اختیار کر لی. بدل گیا نا. 20 برس پہلے برفی چڑھتی تھی، اب کھیر چڑھ رہی ہے، اب بگڑے چڑھ رہے ہیں. پتہ چلا بدعت بدل جایا کرتی ہے، سنت نہیں بدلا کرتی. ہمارے یہاں ملتان میں شادیوں میں الگ الگ بدعت، مہاجرین کی بدعت الگ ہے اور مقامیوں کی بدعت الگ ہے. علاقے کے ساتھ ساتھ بدعت بدلتی ہے. ملتانیوں میں جب شادی ہوتی ہے تو وہ اس کو دال دوپٹہ ستاروں والا اڑاتے ہیں، دولہے کو، لڑکے کو دوپٹہ اڑاتے ہیں. اشارہ اس طرف ہے کہ آج کے بعد تو عورت بن گئی اور یہ جو تیری عورت بنے گی یہ تیری آقا اور سردار ہوگی، تو اس کی غلامی کرے گا. سرخ رنگ کا دوپٹہ، ستارے لگے ہوئے، وہ اس کے سر پہ اڑاتے ہیں لڑکے کے مقامی لوگ، اور ہاتھ میں دیتے ہیں چھری.
تو میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ چھری ہاتھ میں کیوں دی؟ کہنے لگے کہ اللہ بلا جو سامنے آئے گی کٹتی چلی جائے گی۔ تو میں نے کہا ایسا نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اب چھری ہاتھ میں آ گئی، شادی ہو جائے گی، اب باپ سامنے نہ آئے، اماں سامنے نہ آئے، اب بھائی سامنے نہ آئے، تمام دور ہو جاؤ ورنہ ایک ایک کو کاٹ دیا جائے گا۔ اور چنانچہ سارے ہی کٹ جاتے ہیں، تمام رشتے ناطے تعلقات کو منقطع کر لیا جاتا ہے شادی کے بعد۔ تو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے بھی نکاح فرمائے، اپنی 4 بیٹیوں کے نکاح فرمائے، 11 نکاح اپنے فرمائے۔ آج تک ہمیں کیسے سنت کا پتہ نہ چلے گا کہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اصل طریقہ کار کیا ہے۔ اسلام کی عظمت تو دیکھو، اسلام کے اندر فلسفہ اور کتنی بڑی حکمت ہے۔ ارے 2 لفظ ہونے سے پہلے جس عورت کا منہ دیکھنا حرام تھا، جس عورت کا ہاتھ دیکھنا حرام تھا، جس لڑکی کا پیر دیکھنا حرام تھا، پیر تو دور رہا اس کا جوتا نظر جما کر دیکھنا حرام تھا، نکاح کے لفظوں کے بعد اس مرد کے لیے عورت کا دیکھنا جائز اور ثواب ہو گیا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پہ آرام فرما رہے ہیں۔ مدینے کی ایک مائی آتی ہے، حضور کی سوئے ہوئے پیشانی سے 2-3 قطرے پسینے مبارک کے لے کر شیشی میں ٹپکا کے لے جاتی ہے، اور مدینے کی چوک میں کھڑی ہو کے کہنے لگی، او مدینے کے لوگوں، آج کسی کی بیٹی برتن لے کے جائے گی، کسی کی بیٹی زیور لے کے جائے گی، کسی کی بیٹی طرح طرح کے جہیز لے کے جائے گی، آؤ میری بیٹی کو مبارکباد دو، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ لے کے جا رہی ہے۔ بے شک صحابہ کہتے ہیں جب یہ لڑکی اس شیشی کو کھولا کرتی تھی، حضور کی وفات شریف کے بعد پورا مدینہ مہک اٹھتا تھا، صحابہ دوڑ پڑتے تھے، لوگو چلو حضور کی زیارت شاید ہو جائے، حضور کی خوشبو آ رہی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی سے پوچھا نہیں کرتا تھے، کسی سے معلوم نہیں کیا کرتے تھے، مدینے کی ہوا بتایا کرتی تھی حضور ادھر کو تشریف لے گئے۔ وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے جو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسینہ مبارک کی خوشبو سونگا کرتے تھے۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح فرمایا، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح فرمایا۔ کس قدر خوش نصیب تھی وہ لڑکیاں جن کے نکاح مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود آپ پڑھائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے نکاح کی باری آئی، حضرت علی سے پوچھا، علی بتاؤ تمہارے پاس حق مہر دینے کے لیے کیا گنجائش ہے؟ عرض کیا میں میدان کا سپاہی ہوں، میرے پاس پیسہ ٹکا کوئی نہیں، دولت کوئی نہیں، یہ میری سرہ موجود ہے جسے پہن کر میں جنگ کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا جا اسی کو فروخت کر کے چلا۔ حضرت علی اٹھے اور اسے سرا کو لے کر بازار کی طرف چلے، راستے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، ان سے پوچھا اے علی کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا آج میری خاتون جنت سے شادی ہے اور میں یہ زرہ بیچنے چلا، 400 درہم میں سودا ہو گیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرہ بھی واپس کر دی، پیسے بھی دے دیے اور فرمانے لگے علی جا کے میرے آقا کو میرا سلام کہو اور حضور کو بتاؤ یہ پیسے میں نے حاضر کر دیے، اور بھی جتنا نبی کی لگتے جگر کی شادی کا خرچ ہوگا میں عثمان ادا کروں گا۔ آج دنیا دار لوگ
اگر کسی کی شادی میں 5 روپے کی نوترے کے نوندے کے پھینک جائے تو لوگ اس کی بڑی قدر کرتے ہیں. وہ عثمان کتنی بڑی عظمتوں کا مالک ہوگا جس نے نبی کی بیٹی کا سارا خرچ برداشت کیا. علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے پیسے لا کر حضور کے سامنے ڈھیر کر دیے. فرمایا علی زرا بیچی نہیں، پیسے بھی آ گئے، زرا بھی واپس لے آیا. عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے اس لیے بتلا رہا ہوں. عثمان غنی مل گئے، انہوں نے کہا سارا خرچ حضور کے لگتے جگر کی شادی پہ میں کروں گا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھ گئے اور فرمایا او عثمان آج کے بعد تجھے کوئی شے نقصان نہ پہنچائے گی. جہیز کے لیے صحابہ کرام کو بلوا لیا. صحابہ کرام نے پوچھا حضور سے مدینے پاک کے بازار سے کیا خریدا جائے. فرمایا ایک چکی، ایک مشکیزہ اور ایک تکیا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہو. اور اصل چیز میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو اللہ کا قرآن اس کے حوالے کروں گا. سبحان اللہ، بے شک. صحابہ کرام موجود تھے، نہ کوئی لمبا چوڑا بکھیڑا بنا، نہ ڈھول ڈپڑا ہوا. کسی قسم کی کوئی غلط کاری سے کیسے ہو سکتا تھا؟ دربار رسالت میں اگر غلط ہو تو پھر صحیح کہاں ہوگا؟ کوئی نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت نہایت سادگی کے ساتھ بالکل اطمینان کے ساتھ شادیاں کیا کرتے تھے. آج ہم نے شادیوں کو جنگ بنا لیا، پاگل ہو جاتا ہے. لمبے چوڑے انتظامات ہیں، کہیں ماما اکڑا ہوا بیٹھا ہے، کہیں تایا اکڑا ہوا بیٹھا ہے، کہیں چچے نے لنگوٹا کس رکھا ہے. کس قدر فساد ہے ہمارے دماغوں میں، ہمارے قبیلوں میں. یعنی ہم نے کبھی یہ بھی سوچا کہ صلح میں کیا فائدہ؟ ارے کون تماشا، ویسے بولتے رہیں گے، آتے جاتے رہیں گے، کھاتے پیتے رہیں گے، نکاح کا معاملہ آیا نہیں ہے، لنگوٹا کسا نہیں، فوراً کر جاتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی یہاں بڑی سادگی تھی. سیدہ ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ ہے، شہید کی بیوہ ہے، ابو جہل کے بیٹے کی بیوی ہے. بیوہ ہو گئی، ایک جنگ میں پانی پلانے کے ارادے سے زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے آئی ہوئی ہے، مرہم پٹی کے لیے آئی ہوئی ہے. اور لوگوں وہ مائی کتنی خوش نصیب ہوگی جو کالی کملی والے کے فوجی کو آخری گھونٹ پانی کی پلاتی تھی. کتنی عظمت ہوگی، کس قدر مقام ان کا اونچا ہوگا جو زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی. سیدہ ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان صحابی ہے، کہنے لگا ام حکیم میری ساتھ نکاح کر لے. کہہ سکتی تھی تلواریں چل رہی ہیں، میدان گرم ہے، یہ کوئی شادیوں کا موقع ہے، کسی اور وقت میں دیکھنا. لیکن ام حکیم کہنے لگی مجھے تو نکاح سے انکار نہیں، اس لیے کہ میدان جہاد بڑا گرم ہے، گردنیں کٹ رہی ہے، لہو کی ندیاں بہ رہی ہے، ویسے تمہاری مرضی. کوئی اور عورت ہوتی خدا جانے کتنی بکواس کرتی. وہ جانتی تھی کہ نکاح صرف گھر بسانے کے لیے نہیں کیا جاتا، اولاد کے لیے نہیں کیا جاتا. اصل مقصد تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، سنت کو پورا کرنا ہے. اب سنت سمجھ کے شادی کرنے والے لوگ تو قبروں میں چلے گئے. اب تو یا گھر بسانے کا پروگرام ہے، یا نسل بڑھانے کا پروگرام ہے، یا خواہشات کو پورا کرنے کا پروگرام ہے. حضور کی سنتوں کو کون جانتا؟ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پرواہ ہو پھر گانے بجانے، ڈھول ڈماکے، ارلی پرلی بدتمیزیوں کا کیا مطلب؟ گانا بجانا عورتیں کئی دن کرتی ہیں، لڑکیاں گاتی ہیں، بدماش دیواروں کے قریب کھڑے ہو کر کے سنتے ہیں. کس قدر بدتمیزی. اللہ تعالیٰ کو تمہاری آبرو سے اتنا پیار ہے، فرما وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ.
اور مسلمان عورتوں تمہیں حکم نہیں، اجازت نہیں زمین پہ زور زور سے چلنے کی، تاکہ تیری طاقت کا، تیری قدامت کا، تیرے حسن و جمال کا، تیرے پیروں کی آہٹ سے بھی اندازہ نہ ہو سکے۔ کتنا اللہ پاک نے اپنے آپ کو ہمارے لیے یعنی وقف کیا کہ میرے بندو تمہاری عزت، بیٹی تیری، بہن تیری، گھر والی تیری، سب کچھ تیرا، لیکن تیری عزت کی حفاظت میں کرتا ہوں۔ فرمایا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل نہ ہو، اور اگر آواز آئے وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، جب تم اجازت مانگو، اگر اندر سے اطلاع ہے کہ واپس لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جایا کرو، تمہارا کوئی حرج نہیں، تمہارے لیے اسی میں بہتری ہے۔ سیدہ ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب نہ دیا، فرمانے لگی خالد لڑائی بڑی گرم ہے۔ ارے توجہ کرو، خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے او ام حکیم میں تمہیں کیا بتاؤں، اس لیے کوشش کر رہا ہوں، اس لیے زور لگا رہا ہوں، کل اسی میدان میں میرا شہادت کا پروگرام ہے۔ بے شک بے شک، میں کل شہید ہونا چاہتا ہوں، اسی لڑائی میں اللہ کے سپرد اپنی جان کرنا چاہتا ہوں، اپنی جان کے ٹکڑے کرانا چاہتا ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا لوگوں جنہوں نے میری راہ میں جان قربان کر دی، جنہوں نے جان کی بازی لگا دی میری راہ میں، میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے، ان کا مقام اتنا اونچا ہو گیا تم انہیں مردہ کہہ کر کے نہیں پکار سکتے۔ خالد بن سعید نے کہا میں کل اسی میدان میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ شادیاں صحابہ کی یوں تھی، سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، پہلی رات ہے، گھر میں سوئے ہوئے ہیں، ادھر سے آواز آ گئی انفروا فی سبیل اللہ، آؤ اللہ کے نے تم کو بلایا ہے، کفر نے اسلام کو للکارا، تم گھروں میں ہو، باہر آ جاؤ۔ حنظلہ نے یہ نہ سوچا کل شام شادی کر کے لایا ہوں، لڑائی میں اگر چلا گیا نہ معلوم میرا کیا بنے گا، واپس آ سکوں گا کہ نہیں، بیٹھ کے روتے، دلہن کو بہلاتے، اس کے دل کو بھی تسلی دیتے۔ حنظلہ نے جب قرآن کریم کی آواز سنی یکدم اٹھ کر باہر نکلنے لگے اور اپنی ایک رات کی دلہن پر چہرے پر نظر ڈالے ہوئے کھڑے ہیں، خاموش کھڑے ہیں۔ عورت سمجھ گئی، صحابیہ بڑی سیانی تھی، کہنے لگی حنظلہ کچھ کہنا چاہتے ہو مگر کہتے نہیں، اور میں بتاؤں کیا کہنا چاہتے ہو، مجھ سے اجازت لے کر کے اللہ کے راہ میں جانا چاہتے ہو، حنظلہ جاؤ، چلے جاؤ، خبردار۔ حنظلہ کی اہلیہ گھر والی کیا تمہارا آپس میں کوئی بگاڑ ہے؟ تم ایک رات کی سہاگن ہو، دلہن ہو، کیوں بھیج رہی ہو؟ کہتی ہے نہیں میں نے ایک پروگرام سوچ لیا، میں نے ایک طریقہ کار سوچ لیا، میرے دماغ میں ایک بات آ گئی، اللہ میاں کی یاد قبول ہو گئے، شہید ہو گئے، مالک کی کائنات مجھ سے پوچھے گا حنظلہ کی گھر والی دنیا سے کیا لائی؟ عرض کروں گی الہی اور تو میرے پلے کچھ نہیں، دنیا میں لوگ مجھے ایک شہید کی بیوہ کہہ کر بلایا کرتے تھے، ایک رات کے شہید کی بیوہ کہہ کر کے بلایا کرتے تھے، میں نے صحاب کی صرف ایک رات گزاری ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدہ ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی اور خالد بن سعید اگر باقی کل شہادت کا پروگرام ہے پھر میں نکاح کے لیے ابھی تیار ہوں۔
پھر مجھے کوئی دیر نہیں کرنی، نہ میرا مقصد دنیا کو کمانا ہے۔ ام حکیم کل کرما شہید ہوئے تو بیوہ بنی تھی، کل کو خالد بن سعید نے تو پہلے تمہیں بتا دیا یہ پھر شہید ہو جائے گا تو پھر بیوہ بن جائے گی، کیا تجھے بیوہ بننے کی عادت پڑ گئی ہے؟ ام حکیم کہتی ہے نہیں نہیں، میں نے سوچ لیا، میں نے پروگرام بنا لیا، اور وہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار ہوگا، میری پیشی ہوگی، میرا اللہ پوچھے گا ام حکیم دنیا سے کیا لائی؟ عرض کروں گی لائی اور تو میرے پلے کچھ نہیں، دنیا میں لوگ مجھے 2 شہیدوں کی بیوہ کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ سیدہ ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہو گیا۔ جگر دیکھو عرب کی عورت کا، گردہ دیکھو، معلوم ہے کہ کل شہید ہو جائے گا اور شوق کے ساتھ شادی کر رہی ہے۔ رات بسر کی، صبح ہوئی، خالد بن سعید نے تلوار اٹھائی بے شک بے شک اور کہا ام حکیم خدا حافظ میں چلا ہوں۔ ام حکیم فرمانے لگی اور خالد ذرا ٹھہر جا۔ حضرت خالد فرماتے ہیں مجھے اس بات کا غم آنے لگا، عورت ذات ہے کوئی کچی بات نہ کہے جس سے میرا دل پھیکا پڑ جائے، ایک رات کی دلہن ہے نہ جانے کیا بات کہے گی۔ میرے دیکھتے دیکھتے ام حکیم تلوار اٹھا لائی اور آ کے مجھے کہنے لگی او خالد جاؤ تم دائیں طرف حملہ کرو، میں دائیں طرف حملہ کروں گی۔ اور ساتھ اور حملہ، تو کیسے جنگ کرے گی؟ تو فنون حرب سے واقف نہیں، تجھے کسی نے سکھایا اور بتایا نہیں۔ ام حکیم کہتی ہے میں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تابعداری کی ہے، اس لیے میرے دل میں جلا آ گئی، ایمان کی قوت آ گئی۔ اب میں کفر کو کرتا ہوا مسلمانوں کو شہید ہوتا دیکھنے کے لیے میرے پاس آنکھیں نہیں۔ بے شک سیدہ ام حکیم آگے بڑھتی ہیں اور اللہ کا نام لے کر کے تلوار کا وار کرتی ہیں، ایک ہی وار میں 7 کافروں کی گردنیں کاٹ۔ حضور کی ایک ایک سنت کی تابعداری کی وجہ سے اس قدر عظمت ملی، اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمانی قوت عطا فرما دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت ہر میدان میں حضور کے ایک ایک حکم پر اسی طرح قربان ہوتے تھے، نثار ہوتے تھے، اثار کیا کرتے تھے، چنانچہ ان کی شادیاں، ان کے بیاہ، ان کے تمام تر زندگی کے طریقہ کار حضور کی سنت کے مطابق ہوتے تھے۔ آج ہم سنت بھی کرتے رہتے ہیں اور سارے بکھیڑے پورے کر کے چھوڑتے ہیں، جتنے رسومات سوائے سنجیدہ اور سمجھدار لوگوں کے تمام کر کے چھوڑتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے وقت میں، اپنے اپنے موقع پر ایسا حسن سلوک کا ثبوت دیا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا فلاں کے پاس لڑکی ہے، جا کے میری طرف سے پیغام دے دو۔ حضرت طلحہ کئی دن تک لوٹ کے نہ آئے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا طلحہ میری بات کا تم نے جواب نہ دیا۔ حضرت طلحہ فرمانے لگے جواب کیسے دوں، میں کیا تو تیرے لیے تھا، انہوں نے تیری بات تو مانی نہیں اور مجھ سے نکاح کر دیا، تو میں تجھ سے شرمندہ ہوں، گیا تو تیرے لیے تھا، انہوں نے نکاح میرا کر دیا۔ اب سلمان فارسی کو چاہیے تھا نا کیا کرتے، واہ واہ بیٹا میں نے تھا، کام اپنا نکال لیا۔ حضرت طلحہ رونے لگے تجھ سے شرمندہ ہوں، کیا تیرے لیے تھا، نکاح میرا کر دیا۔ سلمان فارسی بھی رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا آپ کیوں روئے؟ فرمایا میں طلحہ سے شرمندہ ہوں، مقدر میں تو اس کے تھی، میں ٹانگ بیچ میں کیوں اڑا رہا تھا۔ کیا انداز ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کی۔ ہمیں جو قرآن کریم نے حکم دیا، فرمایا یا ایھا الناس، او لوگوں، کسی ملک کے باشندوں، انسانوں، جوانوں، بادشاہوں، وزیروں، فقیروں، امیروں، تاجروں، ذمہ داروں، یا ایھا الناس اتقوا
خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. اور لوگوں اتقوا، ڈرو اپنے پروردگار سے، ہر معاملے میں ڈرو، خوف سے کام لو. اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اتنے ڈرو یہاں تک کہ ڈرتے ڈرتے تمہاری موت آ جائے. کس معاملے میں ڈرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ایک آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، ایک حضرت حوا کی اولاد ہو. آپس میں فخر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا، عجب اور خودبینی پیدا نہیں کرنی. ہم فلاں برادری کے ہیں، ہم فلاں لوگ ہیں، ہم فلاں لوگ ہیں. فرمایا میرے یہاں برادریوں کی پوچھ نہیں، میرے یہاں قبیلوں اور خاندانوں کی پوچھ نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اللہ فرماتے ہیں میری یہاں تقوی اور پرہیزگاری چاہیے. جس کے پلے بھی پرہیزگاری ہوگی وہاں ذات پات نہیں دیکھی جاتی. ایک مرد کی اولاد ہو، ایک آدم کی اولاد ہو، فخر کرنے کی کسی کو اجازت نہیں. ایک عورت کی اولاد ہو، اب تمہارے قبیلے بن گئے تو کیا ہوا، کوئی فخر کی بات نہیں. واتقوا اللہ، فرمایا اللہ میاں سے ڈرو. کس معاملے میں؟ آج لڑکا یہ کہہ کر کے رد نہ کر دے یہ لڑکی خوبصورت نہیں، یہ حسین و جمیل نہیں. اللہ پاک فرماتے ہو ظالم شام کو سوئے اچھا بھلا، صبح کو اٹھے فالج کا مارا ہوا گھسٹتا پھرے، تجھے کیا معلوم؟ بے شک تو نہیں جانتا کس انداز سے اللہ پاک اپنی کاراگری کر دیتے. یہ صورتیں بنانے والا میں ہوں. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. ماں کے رحم میں صورتیں میں بناتا ہوں، شکلیں میں بناتا ہوں. 12 بیٹے، تمام کی شکلیں نرالی نرالی، صورت نرالی، سیرت نرالی، تقدیر نرالی، تصویر نرالی. یہ میرے سوا کون بنا سکتا؟ فرمایا ڈرو ان تمام فخروں سے بچو کہ فلاں خوبصورت نہیں، فلاں حسین نہیں، فلاں امیر نہیں. آج تم یہ نہ دیکھو کہ لڑکی والا یہ لڑکے والا امیر ہے یا غریب ہے. فرمایا کوٹھیوں کے ساتھ رشتے ناطے کرنے لگ گئے، بنگلوں کے ساتھ کرنے لگ گئے، ٹیوب ویل اور مربوں کے ساتھ کرنے لگ گئے. اللہ میاں تو بتا. چلو ہم تو بالکل غلط کار ہے، کوٹھیاں بنگلے ڈھونڈ رہی ہے، نوکریوں والا تلاش کرتے ہیں. ہم تو ٹیوب ویل مربوں والا تلاش کرتے ہیں، بڑے بڑے تاجر تلاش کرتے ہیں. تو بتا کیا تلاش کرے؟ فرمایا بولا تم کی المشرکین حتی یؤمنوا. جس آدمی نے لڑکا یا لڑکی کا رشتہ کرنا ہو خدا بغیر پوچھے پہلے بتا رہا کہ کیا تلاش کرو. فرمایا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنوا. مشرکہ لڑکی جس کا عقیدہ صحیح نہیں، غلط نظریات رکھنے والی، تیرے لیے مناسب نہیں، ٹھیک نہیں. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. اللہ میاں فرماتے ہیں تجھے بھلی کتنی لگے، خوبصورت کتنی لگے، دولت مند کتنی نظر آئے، آخر کار تجھے جہنم کا ایندھن بنا کے چھوڑے گی. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نہیں مانتا کہ فلاں جگہ جا کر قبر کا چڑھاوا چڑھانا یا فلاں جگہ جا کر کے یوں کرنا یہ شرک ہے، لیکن عورت پاگل بنا دیتی ہے. اور جی تم تو یوں ہی کرتے رہو گے، ساری دنیا جا رہی ہے ہم بھی چلیں. آج کل ہمارے یہاں ملتان میں وہ ایک سپاہی اسرافیل کا کام کر رہا ہے، سور پھونکتا ہے، لاؤڈ اسپیکر پہ پھونک مارتا ہے. ایسا پھیلا دنیا میں. قرب جوار کے لوگ تو ڈھیلے پڑ گئے، ملتان کے تو انہیں تو پتہ لگ گیا کہ 19-20 کا فرق تو ہوتا ہی. میں نے ایک جمعے میں کہا
کہ نستر کالج میں ہزاروں بیمار پڑے ہیں، کروڑوں روپیہ گورنمنٹ کا خرچ ہو رہا ہے، ایک پھونک سپاہی سے لگوا دو، اللہ اللہ خیر کر لے۔ بہرحال عورت کی طرف سے شرک کی بیماری زیادہ چلتی ہے، اس لیے قرآن کریم نے کہا شرافت دیکھو، صداقت دیکھو، دیانت دیکھو، امانت دیکھو، شکلیں نہ دیکھو، گھر بار کوٹھر بنگلے نہ دیکھو، یہ آنے جانی چیز ہے۔ شام کو آدمی لکھا پتی، صبح کو اٹھے تو ٹکڑوں کا موتا۔ فرمایا لڑکے کے لیے بھی ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ لڑکا تمہیں کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے، اگر اس کے عقیدے صحیح نہیں، شرک کرتا ہے، اللہ کی ذات و صفات میں غیر اللہ کو شریک ٹھہراتا ہے، اس کے لیے جائز نہیں۔ اولئک یدعون الی النار، یہ دونوں تمہیں گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، میں خدا تمہیں بخشش کی طرف بلاتا ہوں، اپنی مرضیات کی طرف بلاتا ہوں۔ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، میں تمہیں کھول کھول کر سمجھاتا ہوں، بیان کر کر کے تفصیل سے بتلاتا ہوں۔ تو قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ بتا دیا اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها، ایک آدمی سے ایک عورت سے تمہاری دیکھا کرتے تھے، ایک ہی تو انداز تھا، ایک ہی سوچ تھی اور ایک ہی فکر تھا اور ایک ہی ذکر تھا، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں لا کر جہاد کے لیے کوئی تیر، کوئی تلوار، کوئی ستو، کوئی کھجور کے دانے، کوئی روٹی کا ٹکڑا حسب حیثیت حضور کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر قبول فرما رہے ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا، اچانک حضور کے قریب آ کر ایک عورت بیٹھ گئی اور بیٹھ کے رونے لگی۔ حضور تشریف لائے اور فرمایا کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ عرض کرنے لگی میرے آقا میں غریب ہوں، میں نادار ہوں، میں مسکین ہوں، میں مفلس ہوں، بیوہ ہوں، گھر میں آدمی کوئی نہیں، ابا شہید ہو گئے، بھائی شہید ہو گئے، جوان بیٹا شہید ہو گیا، خامن شہید ہو گیا۔ حضور نے فرمایا تیری کیا ذمہ داری ہے؟ کہنے لگی 3 دن گزر گئے، جہاد کا اعلان سنتے سنتے میری نیند حرام ہو گئی، مجھے نیند نہیں آتی۔ کس لیے؟ کہتی ہے کل سارا مدینہ دہشت لوٹے گا، میرا گھر محروم رہے گا، اسلحہ نہیں، ریشن نہیں، پیسہ ٹکا نہیں جو دل کر میں اپنا حصہ بنا لوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا پرواہ نہ کر، تیری کوئی ذمہ داری نہیں۔ کھڑی ہو گئی، 1.5-2 سال کا بچہ گود میں سے نکال کر شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی جھولی میں بٹھا دیتی ہے اور ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی میرے آقا غریب کا، بیوہ کا، یتیم نذرانہ قبول فرماؤ، مجھ غریب کا نذرانہ ہے، آپ اسے قبول فرمائیں، رد نہ فرمائیں۔ حضور نے فرمایا یہ کیا کرے گا، یہ کس کا بچہ ہے، شیرخوار ہے، روے گا۔ عرض کرنے لگی سب کچھ سوچ کے آئی ہوں، کل میدان جہاد گرم ہوگا، دشمن کے تیر آپ کی طرف برسیں گے، آپ میرے بچے کی ڈال بنا لینا، دشمن کے تیر ہوں گے، میرے بچے کا سینہ ہوگا، آپ کی جان بچے گی، میرے بچے کو تیر لگیں گے، یا رسول اللہ رب اکبر کی قسم میرا کلیجہ ٹھرے گا۔ یوں ہی تو میں دین متین پھیل گیا۔ اب
اگر صحابہ کرام کے زمانے میں میرے تیرے جیسے للو پنجو ہوتے تو پھر دین پھیل چکا تھا. ہرے پتے بھی نہ ملے، خشک پتوں کو پانی میں بھگو کر صحابہ چبا جاتے تھے. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں مجھے 8 دن روٹی کے ٹکڑے کی شکل دیکھنی نصیب نہ ہوئی. کس انداز سے اس اللہ کے دین کو پوری دنیا میں پھیلا. السلام علیکم دوستو بیان آپ کو پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے. دوستو ایک نئی ویڈیو میں آپ کو پھر ملتے ہیں، جب تک کے لیے السلام علیکم، خدا حافظ، شکریہ.